والسلام على اشرف الانبیاء سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا مختصر دورہ، سیرت طیبہ کا مختصر دورہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلے جمعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی، غار حرا میں وحی کا نزول، پھر آپ کے جو قریبی ساتھی تھے وہ مسلمان ہوئے، رشتہ دار، آپ کی گھر والی، اور 3 سال ایسے گزرے کہ آپ نے صرف دوستوں اور عزیزوں کو دعوت دیتے رہے۔ 3 سال کے بعد جب آیت نازل ہوئی فَاسْتَعْ بِمَا تُؤَمَّرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تو آپ صفا جبل پر چڑھ گئے۔ صفا جبل خانہ کعبہ کے ساتھ ہے۔ آج بھی حاجی جاتے ہیں، حج و عمرے کرنے والے لوگ، تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ تو صفا بھی ایک جبل کا نام ہے، مروہ بھی ایک جبل کا نام ہے، اور وہ خانہ کعبہ کے ساتھ متصل ہے۔ تو صفا جبل پر آپ نے چڑھ کر مکے والوں کو پکارا، آپ نے صدائیں لگائیں، تو تھوڑی دیر گزری کہ سارے شہر والے جمع ہو گئے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے وہاں سب سے پہلے اعلانیہ رسالت کا، اپنی رسالت کا بیان کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف پکارا۔ تو وہ لوگ تو مشرک تھے، وہ بتوں کو پوجتے تھے، 360 بتوں کا سجدہ کرتے تھے۔ تو ان کو یہ بات جو ہے وہ ناگوار گزری۔ تو سب سے پہلے جس نے انکار کیا وہ حضور کا اپنا ہی چچا تھا، ابو لہب۔ اور ابو لہب چونکہ حضور کا چچا تھا، گھر کا فرد تھا، خاندان کا فرد تھا، تو اس نے جو ہے نبی علیہ السلام سے گستاخی کی، حضور سے بے ادبی کی، اور کہا کہ حضور آپ کے لیے ہلاکت ہو۔ آپ نے خالی اس بات کو بتانے کے لیے سارا شہر اکٹھے کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو جواب نہیں دیا، اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے دیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب۔ میرے حبیب کو یہ کہتا ہے کہ حبیب علیہ السلام ہلاک ہوں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو لہب تم ہلاک ہوگے، تمہاری بیوی ہلاک ہوگی، تم جہنمی ہو، جہنم میں جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فتویٰ لگا لی قرآن کریم جیسی عظیم مرتبت کتاب میں، اور نام کے ساتھ ابو لہب کو خوار کیا۔ حالانکہ ابو لہب سے ہو سکتا ہے ابو جہل بھی اتنا ہی دشمن تھا، دوسرے بھی تھے، لیکن قرآن پاک میں نام کسی کا نہیں آیا۔ اس کو نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خوار کر دیا، اور اس صورت کے بعد بھی وہ 10 سال زندہ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، یہ ایمان نہیں لا سکتا تھا، صورت آ گئی۔ تو اس کی بیوی تھی، ام جمیلہ نام تھا، اس کا بھی ذکر تھا اسی صورت میں۔ وہ بھی اپنے شوہر سے کم نہ تھی، حضور کی دشمنی میں بہت آگے تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے ان کے نوکر بھی تھے، غلام بھی تھے، باندیاں بھی تھیں، لیکن یہ حضور کی دشمنی میں اتنی تیز تھی کہ خود جو ہے وہ کچرے کا ڈھیر سر پر رکھ کر حضور کے گھر میں پھینک دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ان کے پڑوسی تھے، تو حضور کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی،
کہ حضور کے پاؤں میں لگیں، تو اس سے حضور علیہ السلام کو تکلیف ہوتی تھی، ایذا پہنچتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں اس عورت کی بھی خواری اور تباہی اور بربادی کا ذکر کر دیا۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ ایک پتھر لیا غصے میں اور حضور کو ڈھونڈتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوست، اپنے خلیل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور یہ عورت وہاں پہنچ گئی اور حضور کو دیکھ نہیں پا رہی، اور حضرت ابو بکر کے اوپر چڑھ گئی کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے ہمارے لیے شیر بنائے ہیں، میں نے یہ پتھر اٹھائے ہیں، میں اس کو لگاؤں گی، بدتمیزی کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر حیران، دیکھ رہے ہیں حضور بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ عورت پوچھ رہی ہے، اتنے غصے میں ہے۔ خاموشی کے ساتھ حضرت ابو بکر سنتے رہے، یہ بدشت کہہ کر چلی گئی۔ تو حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ عورت آپ کو دیکھ نہیں پا رہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں پکڑ لی، نہیں دیکھ سکتی۔ تو اس کے ساتھ ہی جب آپ نے صفا جبل پر پورے شہر کو پکارا ایک اللہ کی طرف، اپنی رسالت کی طرف، اسلام کی طرف، تو مکے کی فضا یکدم تبدیل ہو گئی۔ ابھی یہ سارے حضور کی دشمنی میں اور اس کلمے سے خوف زدہ ہو گئے کہ کس طرح حضور کی یہ تحریک روکیں۔ اور چند ساتھی حضور کے پرانے وہ ملتے جاتے تھے، تحریک جو ہے مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ سابقون الاولون، جو پہلے مسلمان ہوئے، ان کی بہت بڑی شان ہے، بڑی شخصیات ہیں وہ، جناب حضرت ابو بکر، جناب عثمان غنی، جناب علی المرتضیٰ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ، حضرت بلال، اور ایسے حضرت خباب ابن ارت، حضرت زید بن حارث۔ اللہ تعالیٰ کے یہ چنے ہوئے تھے، یہ ایسے سمجھیں ایمان کے پہاڑ تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا، ان کی دلوں میں کیسا عشق رسول تھا، کیسی ایمان کی دولتیں تھیں۔ تو بعد میں آنے والے واقعات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ جماعت حضور کی اگرچہ چھوٹی چھوٹی تھی، لیکن ان میں لوگ بڑے رتبے والے تھے۔ تو مکے والے اس سے ڈرتے تھے کہ کہیں میرا بیٹا بھی نہ مسلمان ہو جائے، کہیں میرا بھائی بھی نہ ہو جائے۔ اسلام تو نور تھا، لیکن وہ سمجھتے تھے یہ آ گئے، یہ میرا بیٹا بھی ان کے پیچھے خراب نہ ہو جائے، تو یہ پریشانی ہوتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ بڑی یہ دشمنی کرنے لگے، حضور کے ساتھیوں کو بھی ستانے لگے۔ وہاں قبائلی نظام تھا، کوئی عدالت تھی نہیں کہ کسی کو اگر کوئی چوٹ پہنچتی ہے تو کوئی فریاد کر دے، عدالتیں نہیں تھی، حکومتیں بھی نہیں تھی، قبائلی نظام تھا۔ قبیلہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتا تھا، یعنی اگر آپ نے کسی ایک قبیلے کے فرد کو چوٹ پہنچائی تو قبیلہ انتقام لے گا۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قبیلے کا تحفظ فراہم کیا کہ آپ کا قبیلہ سردار قبیلہ تھا، طاقتور قبیلہ تھا، اور قبیلے کا سردار بھی آپ کا اپنا چچا تھا، جناب ابو طالب، جس نے حضور کو پالا تھا اور بہت محبت اور شفقت کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ عرب جو ہیں قریش والے حضور کے قبیلے سے خائف تھے، حضور کو براہ راست تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے۔ باقی جن کے قبیلے کمزور تھے یا جو لوگ غلام تھے، جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا، جیسے حضرت بلال کے واقعات سنتے ہیں، حضرت خباب ابن ارت کے واقعات سنتے ہیں، حضرت یاسر ہے، حضرت بی بی سمیہ ہے، ان لوگوں کو قریش والوں نے بڑا ستایا، بڑا ستایا۔ تو نبی علیہ السلام بھی دیکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو صورتیں اس میں نازل ہوتی تھیں قرآن پاک کی، وہ وہی ہوتی تھی کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا کیا، شعیب علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کس حالات میں گزرے۔
تو اللہ کے نبی ان کو بتاتے تھے صبر کرنا ہے. تو یہ کرتے کرتے کافی زمانہ گزر گیا، 5-6 سال گزر گئے. 6 نبوی میں حضرت عمر بھی اسلام میں آ گئے، حضرت حمزہ بھی اسلام میں آ گئے. یہ 2 بڑے طاقتور شخصیات تھیں. تو اس کے بعد قوت اور بڑھی تو مکے والوں کو اور زیادہ پریشانی ہوئی، اور آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضور علیہ السلام کو اپنے قبیلے کا تحفظ ہے، قبیلے کا بڑا جناب ابو طالب ہے، تو اس سے بات کی جائے. عام ہمارا بھی قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر معاملہ ہو جائے تو اس کے بڑے سے بات کی جاتی ہے. حضور کے والد کی جگہ تھے. تو یہ سارے کفار جو تھے، سردار ابو جہل، عاص بن وائل، اخنس بن شریک، امیہ بن خلف، ایسے سردار لوگ ایک وفد بنا کر جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابھی معاملہ جو ہے ہماری برداشت سے باہر ہو گیا ہے. تمہارا بھتیجا کھلم کھلا ہمیں دوزخی کہتا ہے، اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، ہمارے بتوں کو نہیں مانتا، اور آپ ان سے دریافت کریں کہ آخر اس کی چاہت کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. اگر اس کو چاہیے دنیا کا مال و متاع تو ہم پوری دولتیں اس کے قدموں میں نشاور کر دیں. اگر اس کا مقصد کسی عورت کے ساتھ ہو تو جس کا بھی نام لے ہم اس کو نکاح میں پیش کریں گے. اگر اس کا مقصد حکومت سے ہے، حکومت حاصل کرنا ہے، تو ہم عرب کی، قریش کی، سارے عرب میں اتنی عزت ہے کہ ہم اگر اٹھ کھڑے ہو جائیں تو عربستان والے حکومت بھی ہمیں دے دیں گے. باقی آپ اپنے بھتیجے سے بات کریں کہ وہ یہ کام روک دیں، یا پھر آپ ہٹ جائیں، وہ اکیلا رہ جائے گا، ہم جانیں تو اس کا کام جانیں. تو جناب ابو طالب نے یہ باتیں سنی تو حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے کہ حضور سے بہت محبت کرتے تھے، اور پیارا محبت سے یہ قریش کا ایک پیغام تھا جو حضور کے سامنے پیش کیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ بھتیجے دیکھو ابھی میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے کندھوں پر بھی آپ ایسا وزن نہ ڈالیں جو میں نہ اٹھا سکوں. تو ایک ایسا لمحہ آ گیا کہ حضور علیہ السلام نے بھی یہ تاثر لیا کہ شاید آگے جو ہے میرا چچا میرا ساتھ نہ دے سکے. آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا چچا جان، یہ جو میں کام کر رہا ہوں نا تبلیغ کا، یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور کیا ہے، اس کا حکم دیا ہے. میں تو یہ کرتا رہوں گا، اور یہاں تک کرتا رہوں گا کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے، یا مجھے اس کام کو کرتے کرتے اپنے پاس بلا لیں. باقی قریش یہ کیا خبر لے کر آئے ہیں کہ یہ جو وہ کر رہے تھے نا کہ اپنا پیشکش کہ آپ کو حکومت دے دیں، دولت دے دیں، یہ دے دیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چاچا سے کہ اگر یہ قریش میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں، پھر بھی میں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا. تو جب جناب ابو طالب نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا ارادہ اتنا مضبوط ہے تو پھر واپس گئے. پہلے تو قریش کا ذہن لے گئے تھے حضور کے پاس، شاید بات مان لیں. ابھی حضور کو دیکھ لیا، ابھی حضور کا ذہن لے کر قریش کے پاس آئے، اور جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا دیکھو بات سنو، قریش کی جماعت آپ ایک دین پر ہیں، آپ اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، آپ جا کے تبلیغ بھی کریں، کچھ بھی کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا. میرا بھتیجا محمد علیہ السلام وہ بھی ایک دین پر ہے، اس کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی دین کی دعوت دے، تبلیغ کرے.
باقی میں تم لوگوں کو صاف الفاظ میں بتاتا ہوں کہ جو حضور کا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں، اور جو حضور کے دین کا دشمن ہے میں اس کے دین کا دشمن ہوں۔ تو یہ وفد جو ہے مایوس ہوا، شرمندہ ہوا، اور خواری ان کا مقدر تھی۔ واپس آ کر پھر انہوں نے اور تکالیف میں اضافہ کر دیا، اور آخر کار انہوں نے ایک پلان بنایا کہ بنی ہاشم اگر حضور کی اس طرح حمایت کریں گے تو ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو آپس میں ایک معاہدہ طے کیا جس میں تمام قریش کے سرداروں نے سگنیچر کی۔ اس واقعے کو کہتے ہیں شعب ابی طالب۔ آپس میں یہ طے کیا کہ کوئی بھی شخص، کوئی قبیلہ بنی ہاشم سے نہ اٹھے گا، نہ بیٹھے گا، نہ کھائے گا، نہ پیے گا، نہ رشتہ داری کرے گا۔ ان سے ہر قسم کے تعلقات جو ہیں وہ ختم کیے جائیں گے، حتیٰ کہ جب تک یہ خود حضور کو ہمارے حوالے نہیں کرتے تو ان کو تنگ کرنا ہے۔ اور یہ معاہدہ بنا کے ایسا جو ہے وہ دستاویز بنا کر ریشمی رومال میں لپیٹ کر خانہ کعبہ پر آویزہ کر دیا۔ اس وقت خانہ کعبہ ان کی تحویل میں تھا، بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ تو جناب ابو طالب کو اس کا صدمہ ہوا، اور بنی ہاشم والوں کو جمع کیا اور حضور کی حفاظت کا عہد لیا۔ اور شعب ابی طالب ایک گھاٹی تھی، شہر چھوڑ کر مکے والوں نے ستایا، اس گھاٹی میں رہنے لگے۔ لیکن یہ تین سال بڑے کٹھن گزرے، نہ کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہوتی تھی، جانور بھوک کی وجہ سے مرتے جاتے تھے، اور کوئی ایسا ہوتا تھا جو ایک رشتہ داری کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر کبھی کوئی چوری چھپے چیزیں ان کو دے جایا کرتا تھا۔ تو اس میں جناب ابو طالب نے کردار ادا کیا کہ حضور کا خود پہرا دیتے تھے۔ کبھی کوئی حاجت انسانوں کو لگی ہوتی تھی، آگے پیچھے جاتا تو اپنے بیٹوں یا بھتیجوں کو مقرر کرتا کہ ایسے نہیں کہ قریش حضور کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ 3 سال گزرنے کو تھے، ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے چچا کو فرمایا کہ چچا جان، یہ قریش نے جو ہمارے خلاف معاہدہ لکھا ہے اس کو نہ دیمک چاٹ گئی ہے۔ جو رومال میں بنا کر انہوں نے خانہ کعبہ پہ آویزہ کیا ہے، اس میں جو عبارتیں تھیں، جو مکے والوں کے دستخط تھے، حضور نے اپنے چچا کو فرمایا کہ وہ سارا دیمک چاٹ گئی ہے۔ صرف اس معاہدے میں 2 الفاظ رہے ہیں جو شروع میں انہوں نے لکھے تھے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ مبارک تھے کہ بسمک اللہم، یا اللہ تیرے نام سے شروع۔ یہ قریش بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے، 360 بت رکھے تھے، اپنے آپ کو دین ابراہیم پر کہتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اپنے چچا کو بتایا تو یہ سیدھا چلے گئے خانہ کعبہ۔ ابھی 3 سال میں قریش کے ساتھ بات تھی نہیں، خانہ کعبہ بھی جانا چھوڑ دیا، حالانکہ کسی وقت میں سردار تھے، لیکن وہ ساری سرداری کچھ بھی تھا، حضور کی وجہ سے ساری چیزیں ٹھکرائیں۔ 3 سال کے بعد جب خانہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے تو مکے والے قریش نے دیکھا کہ ابو طالب آ رہے، آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں اب شاید اس کو بات سمجھ میں آ گئی، ابھی یہ تنگ ہو گئے، ابھی حضور کے حوالے کریں گے، شاید ہمارے حوالے کرنے آ رہے ہیں۔ جناب ابو طالب نے سن لیا، فرمایا کہ نہیں، جب تک میں زندہ ہوں یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے پیارے محمد سے بیزار ہو جاؤں، نہیں، میں تو آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ مجھے محمد علیہ السلام نے اور ان کو جناب جبریل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ تم نے جو ہمارے معاہدے کو لکھا ہے نا ہمارے خلاف، اس کو دیمک چاٹ گئی، وہ رہا ہی نہیں، سارا ختم ہو گیا ہے، صرف 2 الفاظ ہیں، بسمک اللہم۔ تو فرمایا کہ اسی پر آج فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر حضور کی یہ بات سچی ہے تو کچھ شرم کرو، حضور سے دشمنی چھوڑو، اگر جھوٹی ہے نعوذ باللہ ہے تو ابھی کے ابھی میں محمد تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تو اسی وقت رومال کھولا گیا تو وہی تھا جو حضور کا فرمان تھا، بسمک اللہم، 2 الفاظ تھے، باقی کچھ تھا ہی نہیں۔ تو کچھ نیک دل ایسے لوگ تھے جو پہلے سے کوشش کر رہے تھے کہ یہ بنی ہاشم کے ساتھ بہت ہی غیر انسانی سلوک ہے،
تو لہٰذا یہ معاہدہ ختم کرنا چاہیے، لیکن اپنے اپنے دستخطوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ تو کسی نے برملا کہہ دیا کہ بھائی معاہدہ بھی نہیں رہا، دستخط بھی نہیں رہے، لہٰذا ہم بنی اسے کے ابھی مکلف بھی نہیں ہیں۔ اور جناب ابو طالب کو اور حضور علیہ السلام کو کچھ لوگ گئے اور واپس اپنے گھروں میں لے کر آئے، یہاں تک نبوت کو 10 سال گزر چکے۔ اور اس واقعے کے بعد جیسے وہ گھروں میں واپس پلٹے، جناب ابو طالب عمر رسیدہ تھے، ان کی طبیعت خراب ہوئی اور اسی میں ان کی وفات ہوئی۔ اور ان کے 3 دن کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ، بڑی عورت تھی، مالدار عورت تھی، وہ 3 سال انہوں نے کیسے کاٹے ہوں گے جو اتنی بھوک اور اتنی شدت میں، لیکن حضور کی وفادار بیوی تھی۔ 3 دن کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی۔ تو ایک یہ 2 سہارے تھے حضور کے، ایک آپ کا چچا تھا، باہر کی دنیا میں لوگ اس سے ڈرتے تھے، اگرچہ سیرت کی کتاب میں لکھا اگرچہ حضور کے حامی اور ناصر اور بھی تھے، حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، لیکن اس معاشرے میں جو جناب ابو طالب کا اثر تھا ایسا اثر کسی کا نہیں تھا۔ تو قریش ان سے تھوڑا لحاظ کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ ایک سہارا وہ تھا، اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ ایک سہارا آپ کا اپنی بیوی تھی، جب باہر لوگ بدتمیزی کرتے آپ کے ساتھ، کبھی لڑے بھی ہیں آقا کریم علیہ السلام کے، وضحا والے چہرے مبارک سے خون نکلا ہے، تو بی بی خدیجہ آپ کو سنبھالتی تھی، گھر میں مرہم پٹی کرتی تھی، دل جوئی کرتی تھی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ اور فرق کتنا، 3 دن کا۔ تو اس سال کو آپ نے فرمایا عام الحزن، دکھ والا سال۔ پھر قریش نے اور نڈر ہو گئے، حضور کی دشمنی میں اور تیز ہو گئے، تو پھر آپ نے سوچا کہ مکہ مجھے چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورے انسانوں کے لیے رسول بنایا ہے۔ تو پھر آپ کو یقین بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو، اس اسلام کو پھیلائے گا، لیکن کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو آپ نے یہ خیال کیا کہ طائف ایک بڑا شہر ہے، شاید اللہ تعالیٰ طائف والوں کو ایمان کی دولت دے دے اور طائف جو ہے دین اسلام کا مرکز بن جائے۔ تو آپ نے ایک اپنا غلام لیا، ساتھی وفادار، جناب زید بن حارث، اس کو ساتھ لے کر پیدل مکے سے نکل گئے کہ مکے والے ابھی بہت تنگ کریں گے۔ تو جب آپ طائف پہنچے ہیں تو طائف کے 3 بڑے قبیلے تھے، ان تینوں کے سرداروں سے آپ ملے، پبلک سے آپ ملے، گلی چوکوں میں آپ نے دعوت دی، لیکن کوئی بھی اس دعوت پر لبیک کہنے والا کوئی نہیں ملا، ایک بھی نہیں ملا جو حضور کی اس دعوت کو لبیک کہتا۔ اور الٹا جب انہوں نے دیکھا کہ حضور مسلسل تبلیغ کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے شریر بچوں اور لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگایا، تو انہوں نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کیے۔ تو حضرت زید کی کیا حالت ہوگی کہ حضور علیہ السلام پر یہ وقت آ گیا، تو حضرت زید جو ہے نا وہ ڈھال بن گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی پتھر، معمولی سے معمولی پتھر بھی حضور کو نہ لگے، سارے مجھ کو لگے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا، پتھر لگانے والے بہت تھے اور کھانے والے 2 تھے۔ تو حضرت زید بھی زخمی ہوئے، نبی علیہ السلام بھی زخمی ہوئے، یہاں تک کہ آپ کا خون مبارک نکلا اور اپنے جوتوں میں جمع ہو گیا۔ تو اس پر آپ کی ایک مناجات بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعائیں مانگی، اور اس کا لباب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ اگر اگر آپ کا عذاب نہیں ہے، آپ کا یہ غصہ نہیں ہے تو میں راضی ہوں، پتھر پڑتے ہیں، کچھ بھی پڑتے ہیں، آپ کے راستے میں راضی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، جب جناب زید بن حارث نے حضور علیہ السلام کو بٹھایا ایک غار میں اور یہ لوگوں کا ہجوم چلا گیا، تو آپ نہایت غمگین تھے، مغموم تھے، ایک امید لے کر آئے تھے کہ مکے والوں نے ستایا ہے تو طائف والے مان لیں گے، لیکن طائف والے تو مکے والوں سے بدتر کردار کیا، تو آپ بڑے مغموم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جناب جبریل کو،
اور جناب جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک دوسرا فرشتہ تھا۔ حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ملک الجبال ہے، جتنے بھی جبل ہیں یہ اس کے انڈر میں ہیں، آپ حکم فرمائیں یہ طائف میں ایسے 2 جبلوں کو ملا دے گا، جتنے بھی رہنے والے ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں ہلاکت اور بربادی کے لیے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر یہ نہیں تو ان کے پیچھے آنے والی نسلیں ضرور کلمہ پڑھیں گی۔ پھر آگے آپ گئے تو ایک باغ تھا، اس میں آپ نے تھوڑی دیر پناہ لی۔ وہاں کا ایک مالی تھا عداس نام تھا، تو اس نے حضور علیہ السلام کو زخمی حالت میں دیکھا، مبارک چہرہ نورانی تھا، تو وہ گیا اور ایک پلیٹ میں انگور لے کر حضور کی خدمت میں پیش کیے۔ تو نبی علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نوش فرمایا۔ تو عداس کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ کلمہ آپ کا کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن نہیں، میں نے نہیں سنا یہاں۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر عداس کو دعوت دینا شروع کی، اپنا تعارف کرایا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کی باتیں ہمارے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، میں یونس علیہ السلام کی قوم کا ہوں۔ بر وقت کلمہ پڑھا، حضور کی شہادت دی، حضور کے ہاتھ چوم رہا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں چوم رہا ہے۔ تو عتبہ اور شیبہ جو مکے کے تھے، حضور کے دشمن تھے، وہ دیکھ رہے ہیں باغ ان کا تھا، اور کہہ رہے ہیں کہ عداس تم ہمارا مالی ہو، ہمارے تو کبھی ہاتھ تم نے چومے نہیں، تو اس شخص کے کیوں ہاتھ چوم رہے ہو؟ وہ تو جادوگر ہے۔ تو عداس نے فرمایا کہ نہیں، وہ آخر الزمان نبی ہیں اور ان کے اوصاف ہمارے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد جب نبی علیہ السلام لوٹے مکے میں تو کسی کی پناہ لے کر واپس آئے، اور پھر وہی کہانی مکے والوں کے ساتھ۔ پھر 11 ہجری میں کچھ لوگ آئے، اپنا جو انصار مدینہ تھے، حج کرنے کے لیے لوگ آتے تھے۔ آپ منا تشریف لے جاتے، منا میں جو باہر کے لوگ قیام کرتے حج والے دنوں میں، تو آپ منا میں جا کے گشت کرتے تھے، کوئی صحابی لے کر دعوتیں دیتے تھے، کبھی حضرت ابوبکر کو لیا، کبھی حضرت علی کو لیا، کبھی حضرت زید کو لیا۔ تو وہاں جب آپ نے دعوت پیش کی تو 6 انصار ایسے تھے جو بر وقت مسلمان ہوئے، ہاتھوں ہاتھ، اور کہنے لگے کہ آپ کی باتیں ہم نے یہودیوں سے سنی ہوئی ہے کہ بنی ہاشم میں آخر زمان نبی ظاہر ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اگلے سال 12 لوگ مسلمان ہوئے، بیعت کی، اور ساتھ ہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابھی 12 سال گزر چکے، حضور کو 12 سال نبوت کے زمانے میں گزر چکے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں کون سکھائے گا، 12 سال میں اتنا قرآن نازل ہوگا، احکام دین ہمیں کون سکھائے گا، ہمیں کوئی بندہ دے دیں تاکہ مدینے میں ہمارے ساتھ چلے اور ہمیں دین سکھائے اور مدینے والوں کو بھی تبلیغ کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے یوں اپنے صحابہ کرام پر نظر دوڑائی کہ کس کو بھیجوں، تو آپ کی نظر انتخاب جناب مصعب بن عمیر پر پڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شہزادے تھے، نوجوان تھے، بڑے امیر خاندان کے تھے، بڑا علم کا ذوق اور شوق رکھتے تھے۔ وہ 1 سال مدینے میں رہے، اور 1 سال کے بعد مدینے میں نہ کچا گھر چھوڑا نہ پکا گھر چھوڑا، ایسے اسلام کی روشنی پھیلی کہ سارے، حضور کو دیکھا نہیں ابھی، ساروں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور حج کے بہانے مصعب بن عمیر آئے تو 73 لوگ ساتھ آئے، جو نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر دوبارہ بیعت کی اور آپ کو درخواست کی کہ مکے والے آپ کی قدر نہیں کر رہے، آپ مدینے چلیں ہمارے ساتھ، مدینہ کو جو مرکز بنائیں۔ ان کی دعوت کو بھی رسول اللہ نے قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی حکم فرمایا۔ تو اس کے بعد والے واقعات انشاءاللہ مختصر جو ہے تفسیر جو ہے وہ آئندہ بیان کریں گے۔ باقی یہ کہ نبی علیہ السلام کا جو ہمارے لیے پیغام ہے وہ اس پر ہم جم جائیں، نماز 5 وقت، اور اخلاق خاص طور معاملات ٹھیک رکھیں، بددیانتی نہ کریں، ماں باپ جن کے زندہ ہیں، بہن بھائی جن کے زندہ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، نیکی کا راستہ اپنائیں، برائی کو سے دور بھاگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر دعوانا ان الحمدللہ رب